الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کس لقب اور صفت کے ساتھ خطاب کروں، طلبہ کہوں، رفقا کہوں، یا جو بھی۔ ہم اور آپ ایک علمی اور تعلیمی خانوادے کے افراد ہیں۔ آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے میں مناسب کلمات نہیں پا رہا ہوں کہ اس المدینہ المنورہ شہر مدینہ میں آپ لوگوں سے، وہ بھی اس رحاب جامعہ اسلامیہ کے، جسے یوں کہنا چاہیے کہ یہ عالمی سطح کا مسلمانوں کے لیے ایک تعلیمی مرکز ہے اور اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اس سے پھوٹنے والی شعاعیں اور روشنی آج دنیا کے ہر حصے اور خطے میں پہنچ رہی ہیں۔ اس کے رحاب میں آپ حضرات سے ملاقات واقعی سعادت، شرف اور خوشی کی بات ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ یہاں آنے کا مجھے موقع ملا، یعنی یہ خبر ملی کہ یہاں حاضر ہونا ہے، آپ لوگوں سے ملاقات ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ نصیحت وغیرہ کی بات بھی، میں تو ایسا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ نصیحت کروں۔ آپ اگرچہ استاد شاگرد والا رشتہ کہیں، نصیحت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صاحب فضل اور کبار علماء میں ہونا چاہیے، میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا۔ تو بہت کچھ خیالات ذہن میں گردش کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور پروگرام کے تعلق سے اطلاع ملی کہ بدھ کے دن شام میں یہاں اردو دا طبقے سے خطاب کرنا ہے، تو مجھے مناسب معلوم ہوا کہ بعض وہ باتیں جو میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا تھا اس مجلس میں کی جائے، اور میں یہ چاہتا تھا، کامران سے میری بات چیت ہوئی کہ ہم لوگ طلبہ سے بجائے تقریر، خطاب، نصیحت اور ان سب باتوں کے، تکلفات کے، کھلی ہوئی گفتگو کریں، بات چیت کریں، تبادلہ خیال ہو۔ پھر بھی جب توجیہی طور پر کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کہا گیا تو انتہائی اختصار سے میں دو باتیں کہوں گا۔ سب سے پہلی بات، جو ہمارے دینی دروس کے سلسلے میں بالکل پہلا سبق ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، آپ خود بھی دہراتے رہے ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کا بتکرار ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے اخلاص اور تقوی، کہ اپنی زندگی میں اخلاص اور تقوی پیدا کریں۔ یہ جتنا زیادہ بولا جاتا ہے، جتنی اس کی تکرار کی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ یہ آج کامیاب ہے۔ یہ وصف، یہ مادہ جس کی زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بنیادی کردار ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اخلاص اور تقوی، اللہ کی خشیت۔ حقیقت میں آج ہم دیکھیں، حرم میں دیکھتا ہوں میں، ابھی آج میں جب جا رہا تھا تو کچھ چیزیں سوچ کر میرا دل رو رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے مقرر کیے ہوئے اس مرکز پہ ساری دنیا سے لوگ سمٹ کر آ رہے ہیں۔ کس مقصد سے آ رہے ہیں؟ عبادت کے، اور کس جذبے کے تحت؟ اللہ کے سامنے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے، یہاں بھی اور حرم مکہ میں بھی۔ یہ منظر بالکل واضح ہے، 24 گھنٹہ مسلسل یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، کتنے دیگر گو ہیں۔ یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد جس میں ائمہ مساجد اور ہمارے ائمہ کرام بھی شامل ہیں، تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھرپور دعائیں کرتے ہیں، ان کے خیر کے لیے، سازشوں اور دشمنوں سے تحفظ کے لیے، اور اس سے علاوہ اور کچھ۔ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ دعائیں اپنا اثر دکھا رہی ہیں؟ ان کا اثر ہمیں واقعی دکھ رہا ہے؟ اثر اگر ہے تو اتنا کہ ذلت و خواری کے باوجود مسلمانوں کا وجود برقرار ہے، مختلف مقامات پر کہیں نشیب اور کہیں فراز کے ساتھ یہ جی رہے ہیں۔ مجموعی طور سے مسلمانوں کے حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ قیامت کی علامات اور فتنوں کے تعلق سے جو احادیث ہم پڑھتے ہیں،
ان میں سے یکے بعد دیگرے ایک ایک کا عملی ظہور اور تجرباتی مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی دنیا میں، عقائد کے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شبہات اور شہوات کے فتنوں کی ہر طرف یلغار ہے۔ ہاں، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر گفتگو کروں گا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ایک احتسابی طور پر توجہ دینی چاہیے کہ کیا سارے مسلمان جو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر واقعی وہ دعائیں آسمان کو چیر کر اللہ تک پہنچیں اور ان کا اثر ہو تو یہ حالات اس طرح کے نظر آتے کیا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ مسلمان خیر امت ہے، خیر امت کے مجموعی حالات کیا ہیں؟ خیر امت میں وہ مسلمان جو کتاب و سنت کے صحیح منہج کے حاملین ہیں، ان کا آپ شہر شہر قریہ قریہ جائزہ لیجئے، کیا حالات ہیں؟ ہر جگہ ایسے حالات ہیں کہ آدمی، وہ جو ایک حدیث میں روایت ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ذہین آدمی، حلیم آدمی کو بھی حالات اور فتنے حیران کر دیں گے۔ ویسے ہی حالات ہیں کہ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اختلاف ہیں، جھگڑے ہیں، کوشش کرنے والے بظاہر کوشش بھی کرتے ہیں، نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ ایسے اور بھی کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری پریشانیاں، بے اطمینانیاں، بے چینیاں قدم قدم پر نظر آتی ہیں۔ ہر روز ایک نیا مسئلہ سر اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی یہاں تعلیمی ماحول میں میں اپنے طور پہ، ذاتی طور پہ، ایک لمبے عرصے کے بعد جامعہ اسلامیہ اور ان لوگوں میں پڑھا تو نہیں ہوں، لیکن یہاں کی بہت ساری چیزوں سے جو واقفیت رکھتا تھا، اس میں میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں تبدیلی ہو رہی ہے۔ کچھ حضرات نے ابھی باتیں کی، تو ایک تناظر، ایک خیال یہ بھی آتا ہے، جو میں نے حمد و صلات کے بعد آیت پڑھی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ اگر آپ شکر گزاری کرو گے، نعمتوں کی قدر کرو گے، تو اللہ رب العالمین اس میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر ناشکری اور کفران نعمت ہوگا فإن عذابی لشدید، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا عالم اسلام میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات، کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کے جتنے کارنامے اسلام اور اسلام کے کاز کی خدمت کے لیے، دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے، قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے، اور دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے ہمدردی، مواسات کے جذبات کا اظہار، جس طرح مملکہ سعودی عربیہ، جس کو ہم بجا طور پر مملکت توحید کہہ سکتے ہیں، کہ یہ اکیلی سرزمین ہے آج روئے زمین پر میرے علم کے مطابق، جہاں کتاب و سنت کو دستور کی حیثیت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کھلے طور پر شرک اور بدعت کا کوئی مظہر آپ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں، ایک اقامت دین، حکومت کے قیام، اور اسلامی حکومت، اسلام پسندی، اور نہ جانے کیا کیا، لیکن مملکہ تو، اور ان کے سب سے زیادہ نشانے پہ سعودی عرب رہتا ہے۔ میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں عالم اسلام کا ایک بڑا طبقہ ان کی نیکیوں کو فراموش کر کے خطاؤں کو ڈھونڈتا ہے، اور صحیح اور غلط خطاؤں کے بعد ان پر نقد و تنقید کے تیر برساتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں یہ احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ دین کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی، میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ باتیں جانتا نہیں ہے، تذکیراً بات ہو رہی ہے، لیکن تذکیر اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ ہماری بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ہمارے اندر جس عنصر کی، مادے کی سب سے بڑی کمی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت نظر نہیں آتی، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ اخلاص، للہیت، تقوی، خشیت کی کمی ہے۔ آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح ہم کتابیں پڑھتے ہیں، مسائل سمجھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں محنت کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر خشوع خضوع، اخلاص پیدا کرے۔ آپ جس سرزمین پہ ہیں، میں یہاں سے شروعات کرنے والا تھا کہ کتنی نعمتیں ہم کو اللہ نے دی ہے۔ مسلمان بنایا، معمولی نعمت ہے، مسلمان میں اہل حدیث بنایا، صرف اس ایک نعمت کو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ پھر اس میں عالم بنایا، علماء میں سے آپ کو چن کر یہاں محبت وحی پہنچایا، ایک کے بعد ایک نعمتیں۔ جس کی جتنی نعمت ہوتی ہے یا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے، اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں انشاءاللہ پرسوں یہ تھوڑی بات تفصیل سے کروں گا، کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، تو آپ کو دیکھیے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس آپ کی کمر توڑے جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔
ہاں آپ بے چین رہا کرتے تھے، نیند نہیں آتی تھی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. وہ بے چینی، وہ احساس ذمہ داری کیا ہمارے اندر ہے؟ میں اکثر طلبہ کے تعلق سے سمجھتا ہوں، میں خود بھی اس سے گزرا ہوں، کہ ہمیں اس کا زیادہ فکرہ یا ٹینشن رہتا ہے کہ ہمارے یہاں کے مسائل کیسے حل ہوں، فارغ ہونے کے بعد ہم کون سی جاب کریں گے، کیا ہم جو ہے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دنیاوی اعتبار سے کمائی کا ذریعہ اور معاش کا ذریعہ کسے بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، اور اس کا کتنا معاملہ اچھا رہے گا برا رہے گا. یہ سوچتے ہیں، یہ فطری بات ہے اور سوچنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اسی پر پوری توجہ جس طرح مرکوز ہوتی ہے، کیا اسی طریقے سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ فکر آتی ہے کہ ہماری قوم پر اس طرح آج کے زمانے میں مذاہب، افکار باطلہ اور غلط فکروں کی کس طرح یلغار ہو رہی ہے، ہمیں اپنے علاقے میں اس سلسلے میں کون سی ذمہ داری ادا کرنی، ہمیں کیا تخطیط کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو ان سے آپ اتنے دور سے آئے ہیں گھر بار کو چھوڑ کے، والدین یا دوسرے لوگوں نے جو آپ کی دوری برداشت کی، آپ برداشت کر رہے ہیں، یہاں کے اونچ نیچ کو جھیل رہے ہیں، کس لیے؟ بظاہر جو مقصد ہے دین سیکھنے کے لیے. اور اللہ رب العالمین کا فرمان فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، کیا فرمایا؟ لیتفقهوا فی الدین. پھر اس کے بعد ہاں ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم. تو اس نفور کا جو آپ اپنے بستیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، دین میں تفقہ اور فہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد قرآن نے بتایا کہ لوٹ کر آپ انذار قوم کریں، قوم کو تنبیہ کریں. الانذار کو کہتے ہیں الاعلام مع التخویف. ہاں تو یہ کام آپ انجام دینے کے لیے جو ہماری اس تعلیم کا بیسک اور بنیادی مقصد ہے، میرا سوال ہے اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اس کے تعلق سے کتنے بے چین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کے وارث ہم بن رہے ہیں، ہے نا؟ وراثت علم نبوت معمولی بات نہیں ہے. ہاں علامہ ابن قیم وغیرہ نے انما العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت میں تشریحات میں آپ نے پڑھا ہوگا، ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ جس طریقے سے علم نبوت کی وراثت علماء دین کو حاصل ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہاں نبوت کے مقامات کی وراثت بھی مل رہی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنا امت پر فرض ہے، تو اس کا ایک حصہ علماء ربانیین عالم بعمل کے حصے میں بھی آتا ہے. اب وقار مقام جب ہمیں ان کا مل رہا ہے، تو اسی کے ساتھ اس کی ذمہ داری کی وراثت بھی ہم کو مل رہی ہے. میں پھر سے سوال کروں کہ اپنے اپنے دلوں میں جھانک کے پوچھے کہ ہم دنیاوی امور کے تعلق سے جتنا بے چین، فکر مند اور آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، کیا ایسی ہی بے چینی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شہر میں کچھ لوگ منکر حدیث ہو گئے، کچھ اہل حدیث جو ہے وہ صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کرنے لگے، کچھ ہماری جماعت میں ایسا اختلاف ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری جماعت سے باہر نکل گئے، ان کی کیسے اصلاح کی جائے، اس میں کیسے سدھار پیدا کیا جائے، امت واحدہ کو امت واحدہ کیسے بنایا جائے، ہمارے علاقے میں جو شرکیات، خرافات، بدعات پائی جاتی ہیں ان کا مداوع اور علاج کیسے کیا جائے. کیا ہمارے دل و دماغ میں یہ فکر ہم کو بے چین کرنے والی انگڑائیاں لیتی ہیں؟ اگر نہیں لیتی، اور اس کے مقابلے میں ہم صرف اپنے تن و توش، اپنے دنیاوی مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، تو یہ ایک دوسری ایک پہلو ہے وہ جو میں نے موضوع چھیڑا، جس کو آپ شروعات میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اخلاص، یہ تو بہت گھسا پیٹا اور روندا ہوا موضوع ہے، حدیث کی کتابیں پڑھے تو شروعات یہیں سے ہوتی ہے. ہاں اس کی کتنی شدید ضرورت ہے. یہ پہلا سبق ہمارے لیے آخری سبق کا درجہ رکھتا ہے، پہلا بھی اور آخری بھی، کہ ہم اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں. اخلاص ہوگا تو للہیت کی بنیاد پر ہم ترجیح دیں گے آخرت کو، اللہ کی خوشنودی کے حصول کو، اپنے مقصد پر ذہن و دماغ اور اپنی کوششوں کو مرکوز کرنے کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کی طرف ابھارتا ہے. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کو سامنے رکھیے. اللہ نے یوں ہی نہیں پیش کیا، بات کو شارٹ کر رہا ہوں، اور دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار کیا تھا. خاص طور سے میں ایک بات کہوں، انبیاء کی جو دعائیں قرآن میں اور حدیثوں میں ہے، ان دعاؤں پر غور کیجیے. ایک نبی پیغمبر عالم دین ان کا وارث ہے علمی، تو نبی اور پیغمبر کے سامنے جو مسائل تھے، جو مشکلات تھیں، جو ضروریات تھیں، ان کی دعاؤں میں درج ہے. ان کے مسائل کے حل کے لیے ان دعاؤں میں جو باتیں ہیں، اسی کی ضرورت ہم کو بھی ہے. مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا رب اوزعنی ان اشکر
نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. لفظ ایسا ہے کہ عام مسلمان اور اس کے مقابلے میں علماء کو، اہل علم کو، طلباء کو اس دعا کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم پر یہ نعمت کی ہے، جو جتنا انعام دیا ہے، امتیازات اور خصوصیات بخشی ہے، اتنا ہی ہمیں ان نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ آپ نے ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں، نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. ہم اگر نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو حاصل شدہ نعمتوں کا شکر کریں. اور یہ جو شکوہ شکایت جو عام دور سے طلبہ میں پائی جاتی ہے، کسی بھی ادارے میں آپ جائیں، کہیں بھی جائیں، کامن بات ملے گی کہ اس ادارے کے طلبہ ادارے اور ذمہ داروں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ تبصرے جات کرتے رہتے ہیں. وہ اچھا ہو برا ہو کے مقاصد در و بست کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ فیصلے جو ہیں خطا پر مبنی ہوں، لیکن آپ مجموعی طور سے ان کو دیکھیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ کتنی محنتیں کر رہے ہیں. آپ کو یہ ادارہ سجا کے دیا، دسترخوان بنا کے دیا آپ کو کہ اس میں سے اپنا تعلیمی حصہ سمیٹ لیں. ہاں، ابھی سلیمان سے بات ہو رہی تھی ہم لوگ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں، ہندوستان میں ہم ان کتابوں کا جو آج سلف کی بڑی بڑی کتابوں کا نام سنتے تھے، دیکھنے کو ترس گئے تھے. آج آپ کے لیے ایسی بہت ساری کتابوں کا حصول، مطالعہ، اس سے استفادہ، اس کو حاصل کرنا آسان ہے اس دسترخوان پہ، علمی تعلیمی دسترخوان میں، جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا یا سنتے تھے اور صرف حوالے میں بڑی بڑی کتابوں میں نظر آتی تھی. آج وہ کتابیں آپ کو دستیاب ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں، نعمتیں جو آپ کو حاصل ہیں، ان کا شکر ادا کیجئے، ان کی قدردانی کیجئے. اللہ رب العالمین نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ میرا ایک جملہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو میرا ایک جملہ میں سمجھوں کہ یہ پوری تقریر اور پوری ملاقات کا حاصل ہے کہ قرآن میں انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان میں انبیاء کرام کی حیثیت بھی معلوم ہوتی ہے، عقیدے کے سلسلے میں بھی رہنمائی ملتی ہے. ان کی مانگی ہوئی چیزیں کیا ہیں، صرف یہ غور کریں کہ ایک پیغمبر یہ مانگ رہا ہے اللہ سے تو اس کی اہمیت واضح ہوگی. اور جب پیغمبر مانگ رہا ہے تو پیغمبر کے وارثین کو بھی اس کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پہ لگانے کے لیے ان چیزوں کی لازمی ضرورت ہے. لہٰذا عوام کے مقابلے میں ہم کو اور آپ کو، علماء کو، اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معاملہ تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا کہہ کے آپ جو ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرنا، زیادہ محنت کرنا، تو جیسی ذمہ داریاں ہم کو، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے چنا ہے تو ہم پر ذمہ داریاں بڑھتی ہے. ہمارے اندر بھی یہ معاملہ بڑھ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے استعانت کا، مانگنے کا. اور پھر جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ انبیاء کرام نے جو اپنی دعاؤں میں جن چیزوں کو طلب کیا، وہ علماء اور طلباء کے لیے وہ مانگنے کی چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کیجئے خصوصی طور سے. اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑیے. جب اللہ سے تعلق جڑے گا تو یہ آپ کو جو حرم قریب میں علم کی دولت اور اتنے بڑے بڑے علماء جو آپ کی رہنمائی اور جو تعلیم کے سلسلے میں ضروری چیزیں فراہم کرنے کے لیے حاصل ہیں، یہ بہت غیر معمولی نعمتیں ہیں. آج اپنے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ صرف کتاب اور نیٹ کے ذریعے سے کچھ چیزوں کا مطالعہ کر کے صرف کتاب پر اکتفا کر کے فتوی بازی کر رہے ہیں، دعوت دین کا کہ دعوے دار بن رہے ہیں. اور عوامی طبقات میں جو آج یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں چلی ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ گلیمر اور شہرت حاصل ہے. آپ کو اور ہم کو یہ بھی غور کرنا ہے کہ اس فتنے کا سد باب بھی ہم کیسے اور کہاں تک کر سکتے ہیں. یہ ایک بات تھی اخلاص واللہیت اور شکر گزاری کے تناظر میں. دوسری بات جو میں کہوں گا بہت مختصر کر کے، وہ یہ کہ جو موجودہ دور کے فتنے ہیں، اس میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ جو آدمی خبریں ماحولیات میں گم ہو کر مقصد سے دور ہو جاتا ہے. اور خاص طور سے طلباء کے لیے یہ زہر قاتل ہے کہ وہ اپنے مقصد کو فراموش کر کے لایانی کی چیزوں میں مشغول ہو جائیں. ابھی کچھ موضوع نکلا تھا تو ہوٹل میں عبد المالک رمضان الجزائری کی کتاب کا ذکر کر رہا تھا. آپ ضرور سب مطالعہ کیجئے. مدارک النظر فی السیاسہ، وہاں کے سلفی عالم ہیں، شیخ البانی وغیرہ کے غالباً شاگرد ہیں. بڑی شاندار کتاب. تو اس میں انہوں نے ایک جگہ نوجوان جو اخوانیت اور کیا کہتے ہیں تحریکیت کی بنیاد پر سیاست، اسلام کے قیام اور تشدد کی باتیں کرتے ہیں، جو موجودہ دور کی خارجیت کی حامل ہے،
اس تناظر میں انہوں نے کئی پہلوؤں پر گفتگو کی. ایک یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ ہم جانتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جوامع الکلم میں شمار ہے، حسن درجے کی روایت ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ نے بڑی پیاری بحثیں کی ہے اور کہا کہ عوام، طلبہ یا جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں ان کو حکومت کی سیاست اور ان چیزوں سے کیا لینا دینا. آپ اور پھر اس میں یہ ایک مزاج رہا ہے، لوگ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا نے اس سلسلے میں اور دماغ خراب کر دیا ہے. آپ دیکھیے، میرا خیال ہے آپ لوگ تو وہ ہر کوئی جو ہے کسی نہ کسی گروپ سے اور دوسروں سے جڑا ہوگا، اس میں ٹویٹر ہے اور وہ کیا کیا اور بھی ہے چیزیں. تو بعض لوگ گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جن موضوعات پر وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ہندوستان کے ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے کسی فیصلے پہ تبصرہ کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے، آپ نے فرض کیجئے کہ بہت صحیح تبصرہ بھی کیا، مان لیں، آپ کے اس تبصرے سے سعودی حکومت کو کوئی پیشانی پہ کوئی فرق پڑے گا، کوئی تبدیلی آئے گی؟ آپ کا اس میں کچھ حصہ ہے، مکلف ہیں آپ اس کے، جس کے آپ مکلف ہیں. آپ اپنے گھر بار کے اہل و عیال کی تعلیم، تربیت، اصلاح اور یہاں کی گندگیوں کو وہاں تو آپ توجہ نہیں دیتے اور ان باتوں کو کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. شیخ عبد المالک نے اس سلسلے میں تھوڑی بات کو وسیع کرتے ہوئے کئی اور مثالیں دی اور بیان کیا کہ جن چیزوں کا ہم مکلف نہیں ہیں، اللہ ہم سے اس کا حساب لے گا ہی نہیں. جیسے وہ لوگ جہاد کی باتیں کرتے ہیں. کہا ایک آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، غریب آدمی ہے، کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ ایک آدمی، انہوں نے مثال دی ایک صحابی کی، اسلام لائے، قبول کیا، اجازت مانگی، جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ایک بھی نماز کا وقت نہیں آیا تھا. جب وقت نہیں آیا تو ان پر نماز فرض ہوئی ہی نہیں تھی. کیا اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سمپل ہے نا بات. اب جو چیز ان کے دائرے میں نہیں ہے، اللہ اس کے بارے میں اس سے پوچھے گا نہیں. ایسے ہی حکومت، سیاست اور سیاسی امور کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تو آپ ان چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ ان چیزوں میں آپ کیوں؟ اس میں مجھے اس کتاب میں یا کچھ دوسری کتابوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے پڑھا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ تعلیم کے دوران میں طلبہ کو، بچوں کو، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بچوں کو، طلبہ کو حکومت، سیاست اور لوگوں کی عام خبروں سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے اسلاف کے اس طرح کے اقوال ہیں کہ آپ تعلیم اگر حاصل کر رہے ہیں تو سیاسیات، حکومتی امور اور دوسرے جو عوامی، ان سے لین دین رکھنا ہی نہیں ہے. سلف کا یہ منہج تھا. اور آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے امور واقع پیش آ گئے ہمارے اسلاف میں. حجاج بن یوسف جیسا دور گزرا، کتنی مظالم والا تھا، ویسا ظلم کوئی آج کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ عمومی طور سے جن کو ہم مرجع کہتے ہیں، اس زمانے کے جو ہمارے اسلاف کرام موجود تھے، وہ کہیں عمومی طور پر حجاج بن یوسف کے خلاف تبصرے کرنا، ممبروں پر بیان کرنا، تشہیر کرنا، سوشل میڈیا جو آج کل چلتا ہے اس طرح کی کسی چیز میں بیان کرنا، یہ وہاں ہم کو نظر نہیں آتا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت اور والی امر کی، اولو الامر کی اطاعت و سماعت کا وہ لحاظ کرتے تھے. یہ تھوڑی سی جو میں نے اشارتی تفصیلات بیان کی، اس تناظر میں نتیجے کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اگر یہ بات بھی میری آپ لوگ اپنے سامنے رکھ کے، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بھی اگر اس کو اپنا ایک اصول بنا لیں، تو میں سمجھوں گا کہ میرا آپ لوگوں سے ملاقات کرنا اللہ نے قبول کر لیا. وہ یہ کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہمارے کام کی جو چیز ہے، ہمارے لیے مفید جو چیز ہے دنیا اور آخرت میں، ہمارے مقصد سے جو جڑی ہوئی چیز ہے، جو ہمارے دائرہ کارروائی ہے، ہم بس اپنی پوری توجہ، صلاحیت، وقت اسی میں لگائیں گے. لایانی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، جس میں پڑھ کر یہ قیمتی اوقات آپ کے ضائع ہو رہے ہیں. یہ جو موقع ملا ہے نا، ایک مرتبہ گزر جانے کے بعد لوٹے گا نہیں. ہاں، اور ابھی میری موبائل میں کسی نے بھیجا، کسی سلف کا قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، سیف صاحب کوئی ہے رحمہ اللہ، ان کا قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا چاہتا ہے، ہاں، اس سے ساتھ خیر نہیں چاہتا. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بندہ اس کام میں مشغول ہو جاتا ہے جو لایانی ہے، جو اس کے لیے مفید نہیں ہے دنیا اور آخرت میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسے ہی جو کاموں میں زیادہ مشغول ہے. ہم سوچتے ہیں سلف کی تھوڑی محنت میں کتنی برکت تھی، آج ہم استفادہ کرتے ہیں. کیا ہمارا کوئی اس طرح کا ترکہ ہم تیار کر رہے ہیں کہ نسلیں، قومیں اور دوسرے لوگ ہم سے استفادہ کریں؟
یہ دو چیزیں جو اپنے اندر بہت ساری باتیں سمیٹے ہوئے ہیں، میں نے کچھ منتشر انداز میں بیان کی۔ سچی بات یہ ہے کہ کامران سے گفتگو کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اور حقیقت میں میرا موڈ بھی نہیں تھا کہ میں کوئی نصیحت یا خطاب کروں۔ بس لقاء مفتوح کے نام پر یہ امید تھی کہ آپ حضرات سے بے تکلفانہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے، ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمارے دین اور دنیا میں فائدے مند ہو۔ اور ہم لوگ یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، ابھی گفتگو سے پتہ چلا نازل کے والد صاحب 3 مہینہ پہلے انتقال کر گئے، انا للہ، اور یہ شریک بھی نہیں ہو پائے۔ اگر غور سے دیکھیں تو جتنے بھی طلبہ باہر آتے ہیں یا جو زندگی گزارتے ہیں اس طرح کی طالب علمی کی، لوگ دنیا کے لیے بھی اس طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن طلبہ بھی یہ کرتے ہوئے اس طرح کی بہت سی قربانیاں دیتے ہیں، نشے و فراز سے گزرتے ہیں۔ یہ قربانیاں بھی ہماری اور آپ کی اسی وقت کارگر ہوگی، اللہ کے یہاں اجر و ثواب عظیم الشان بدلے کا باعث ہوگی، جب ہم اپنے مرکز اور اپنے مقصد پر قائم رہیں۔ ہاں، آپ کے والد ہوں، ان کے والد ہوں، والدین، دوسرے رشتہ دار، ہاں، سب نے، کسی کو اگر آپ فطری اور طبعی طور سے پوچھیں تو کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دور بھیجے، اس کی جدائی برداشت کرے، اور سب کو سمجھتا ہے کہ ہاسٹل میں رہیں، وہ سعودی عرب ہو یا کہیں بھی ہو، کتنے بھی خوشحال علاقے میں رہے، گھر جیسا ماحول اور خوشحالی یا سکون و اطمینان نہیں مل سکتا، کچھ نہ کچھ پریشانیاں رہے گی۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی بھیجتے ہیں، ہاں، لوگ بھیجتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو کتنی سہولیات ہیں، کتنی آسائشیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ آپ اور ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، کپڑوں کا ضروریات پوری کرنے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اپنے کپڑے کو بیچ کر کتابیں خریدتے تھے، اور ایسی کتنی مشقتیں جھیلتے تھے جس کا ہم سوچ کر بھی آج تصور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے افسانہ اور کہانی ہے۔ آج حقیقی زندگی میں ایسا ذوق، شوق اور قربانی نظر نہیں آتی۔ تو ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ ہاں، قوم اور ملت سے یہ امید نہ رکھیے کہ وہ آپ کی ان قربانیوں کی قدردانی کرے گی، وہ آپ کے فائدے اور نقصان کے پہلو کو دیکھے گی کہ آپ سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی صلاحیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف امید رکھیے، مانگیے تو اسی سے، سوال کیجیے تو اسی سے۔ یہ جو میں نازل کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین ان کے والد صاحب کو غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، ان کے درجات کو بلند کرے، بخشش فرمائے۔ ہم سب کو اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے لیے ایسے ہی صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بننے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود کو سدھارنا ہے اور اپنے مقصد پر گامزن رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگے کہ مولانا اتنی دور سے اتنے دنوں کے بعد آئے اور ایسی باتیں کی جو کہ ہم جانتے ہیں یا گھسی پیٹی ہیں یا اس طرح کی، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ اگرچہ ایسی باتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے کہ کوئی حکم ایسا شاید ہی نہ ملے، کوئی بھی نہیں ملے گا جس میں اللہ نے اتقوا اللہ نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکم کی کتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔